بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم کریں گے درخواست، صفائی کے لیے درخواست، محلے کی صفائی کی درخواست۔ یہ اپنی جو ہے نوٹس میں یا بک میں اپنی بک کھولیں، وہاں پہ یہ درخواست نکالیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اچھا جی، صفائی کے لیے درخواست میں پیٹرن آپ کو پتہ ہے، تمام درخواستوں کا پیٹرن تو ایک ہی ہوتا ہے، صرف اوپر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ جو اسکول کے لیے سرٹیفکیٹ کے حصول سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست ہوتی ہے، یا فیس معافی کی درخواست ہوتی ہے، ضروری کام کی درخواست یا بیماری کی درخواست، تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتا ہے یا بخدمت جناب پرنسپل صاحب ہوتا ہے۔ لیکن محلے کی صفائی کے لیے جو درخواست ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، کوما ضلع، کوما الف ڈیش بے ڈیش جیم ڈیش۔ اس کے بعد آپ کا عنوان نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن پیٹرن کے مطابق ہم نے عنوان لکھنا ہوتا ہے کاپی پہ اور پیپر میں۔ تو عنوان ہے اس کا صفائی کا ناقص انتظام، یا آپ لکھیں گے دوسری لائن میں، کوئی لائن آپ نے نہیں چھوڑنی درخواست میں، جہاں پہ یہ لکھیں گے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، کوما ضلع، کوما الف ڈیش بے ڈیش جیم ڈیش۔ اس کے نیچے والی لائن میں عنوان لکھیں گے صفائی کا ناقص انتظام، اور جناب اعلیٰ جو ہے یہ بالکل صفحے کے درمیان میں لکھیں گے، سائڈ پہ نہیں لکھنا، درمیان میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے درخواست شروع کرنی ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، یہ بالکل مارجن لائن کے ساتھ نہیں لکھنا، تھوڑا سا گیپ دے کے لکھنا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے، خاک روب کون ہوتے ہیں؟ جو صفائی کے لیے آتے ہیں، محلے کی صفائی کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس کو خاک روب کہا جاتا ہے۔ خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، گلیوں میں کوڑے اور غلاظت اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو نے جینا محال کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے۔ مکھیاں اور مچھر پرورش پا کر بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے مکھیاں اور مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ نکاسی آپ کہتے ہیں پانی، نکاسی آب کا نظام خراب ہو چکا ہے، یعنی کہ پانی کا جو نظام ہے گلی میں وہ خراب ہو چکا ہے، پانی کے نکلنے کا نظام، گٹر کا نظام خراب ہو چکا ہے۔ گلیاں اور سڑکیں تالابوں اور جوہڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، یعنی کہ گندا پانی جو ہے وہ گلیوں میں اتنا جمع ہو گیا کہ وہ تالاب اور گندے پانی کے جو جوہڑ ہوتے ہیں ان کا نظارہ، ان کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسکول، دفتر اور مسجد جاتے وقت شدید مشکل کا سامنا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پانی میں سے گزرتی گاڑیاں گندے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہیں، تیار ہو کر جانے والے لوگ اکثر اوقات دوبارہ کپڑے بدلنے گھر آ جاتے ہیں۔ بعض گلیوں کے لوگ گھٹنوں تک پانی میں چل کر ادھر ادھر کام کے لیے جا سکتے ہیں۔ موسم برسات کیا ہوتا ہے؟ بارش کا جو موسم ہوتا ہے، جس میں برسات کا موسم، جس میں بارشیں ہوتی ہیں۔ موسم برسات کی آمد ہے، یعنی کہ موسم برسات شروع ہونے والا ہے۔ بارشوں کے باعث اتنا پانی جمع ہو جائے گا کہ سڑکیں، گلیاں اور گھر ہر جگہ کئی فٹ پانی کھڑا ہو جائے گا۔ مچھر پرورش پائیں گے اور ملیریا کی وبا یعنی کہ بیماری پھوٹ پڑے گی، یعنی کہ پھیل جائے گی۔ ہماری گزارش ہے کہ محکمہ صفائی کے عملے کو تبدیل کیا جائے، ذمہ دار عملہ تعینات کیا جائے، یعنی کہ ایسا عملہ لگایا جائے جو اپنی ذمہ داری جو ہے، جو اپنا کام جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے۔ کام چور خاک روبوں کے خلاف سخت تادیبی اور انضباطی کارروائی کی جائے، یعنی کہ ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے جس سے نظم و ضبط قائم رہے۔ صفائی کے نظام کا باقاعدہ معائنہ کیا جائے، یعنی کہ اس کو چیک کیا جائے۔ ہمارے مذہب نے تو باقاعدہ طور پر صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اگر ہماری شکایت کا جلد ازالہ نہ کیا گیا، یعنی کہ اس کو شکایت کا نوٹس نہ لیا گیا، اس کو دور نہ کیا گیا، تو ہم وزیر اعلیٰ شکایت سیل سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جب آپ کی درخواست ختم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بائیں جانب آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار، اہل محلہ، اور اس کے نیچے والی لائن میں حمزہ ڈیش چھوٹیے ڈیش بڑھیے، اور اہل محلہ کی جو لائن ہے وہاں پہ دائیں جانب آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ چلیں جی، اوکے، امید ہے کہ آپ کو درخواست کا پیٹرن تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم مکالمہ کریں گے۔ جی بیٹا، مکالمہ آج ہم نے کرنا ہے درزی خانے میں، گاہک اور درزی کے درمیان۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان گفتگو، دو لوگوں کی بات چیت، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم کریں گے مکالمہ نمبر 4، پہلے 3 ہم کر چکے ہیں جماعت میں، آج ہم کریں گے مکالمہ نمبر 4 درزی خانے میں، جو کہ ہے گاہک اور درزی کے درمیان۔ اور مکالمے کا پیٹرن بھی آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہوتا ہے کردار، سب سے پہلے کاپی پہ سب سے اوپر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں کردار۔ اس مکالمے کے 2 کردار ہیں، درزی اور گاہک۔ اس کے بعد موضوع یعنی کہ ٹاپک، کیا ٹاپک ہے، کیا موضوع ہے اس کا؟ کپڑوں کی سلائی،
اور تیسری لائن میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے پس منظر. جی، پس منظر ہے اس کا گاہک درزی خانے میں داخل ہوتا ہے جبکہ درزی اپنے کام میں مصروف ہے. یہ آپ لکھنا ہے کاپی پہ. اس کے بعد مکالمہ آپ کو پتہ ہے ایک پیٹرن میں ایک جو ہے سیکوینس سے لکھتے ہیں. لائن جو ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کوئی بھی لائن اگر آپ کی نامکمل ہوتی ہے تو وہ جہاں پہ آپ نے مکالمے کا نام لکھ رہے ہیں وہاں پہ تک وہ لائن نہیں لے کر آنی. سب سے پہلے ہے گاہک، السلام علیکم. درزی، وعلیکم السلام جناب، بڑے دنوں بعد آنا ہوا. گاہک، میں ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، رہتا ہوں. چچا زاد بھائی کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا ہوں، یعنی کہ اس میں ان کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں. درزی، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی. گاہک، جناب شادی سے پہلے مطلوبہ کپڑے تیار کر کے دے دیں. درزی، جناب آپ کو کب چاہیے کپڑے. گاہک، ایک ہفتے کے اندر. درزی، بہت مشکل ہے، عید قریب ہے، کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی کہ کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے. گاہک، جناب خصوصی وقت یعنی کہ خاص طور پر ٹائم بھی تو نکالا جا سکتا ہے. میں سلائی صرف آپ سے ہی کرواتا ہوں. درزی، اچھا کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے وقت نکال لوں. گاہک، کوشش نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مجھے کپڑے ایک ہفتے بعد مل جائیں. ایسا نہ ہو کہ شادی کا موقع گزر جائے تو کپڑے ملیں. گاہک، ایک کاریگر کو یعنی کہ اس کا جو ایک ورکر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو خاص طور پر آپ کے کام پر لگاتا ہوں کہ وہ صرف آپ کے کپڑے سلائی کر دے. گاہک، شکریہ جناب. درزی، کس طرح کپڑے سلائی کروانے ہیں. گاہک، ایک کرتا شلوار، ایک ویسٹ کوٹ اور ایک پینٹ کوٹ. درزی، بہتر جناب، کپڑا لائے ہیں آپ. گاہک، جناب سعودی عرب سے خاص طور پر لایا ہوں. درزی، بہت اچھا، دکھائیے. گاہک، یہ دیکھیں جناب. کپڑا نکال کر دکھاتا ہے جو کسٹمر ہے یعنی کہ جو گاہک ہے وہ کپڑا نکال کر دکھاتا ہے. درزی کیا کہتا ہے. درزی دیکھتے ہوئے، بہت عمدہ کپڑا ہے یعنی کہ بہترین کپڑا ہے جناب. گاہک، کرتے کے گلے پر کڑھائی بھی کروانی ہے. درزی، ہو جائے گی عمدہ سی کڑھائی. گاہک، پینٹ کوٹ کا کوئی خاص کاریگر ہے آپ کے پاس. درزی، جناب یہ کام میں خود کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بہترین کام کرتا ہوں. گاہک، بہتر جناب، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود سلائی کریں. درزی، تو ایک ہفتے کے بعد آ کر لے جائیں. گاہک، اور سلائی کتنی ہوگی. درزی، کرتا شلوار 2000 روپے، ویسٹ کوٹ 1500 اور پینٹ کوٹ 4000 روپے. گاہک، یہ تو بہت زیادہ ہیں. درزی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جنریٹر پر بھی کام کرتے ہیں، مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں. گاہک، اچھا آج آپ کو مطلوبہ یعنی کہ جو رقم آپ نے مانگی ہے وہ قیمت مل جائے گی. آپ وقت پر کپڑے دے دیں. درزی، جناب کپڑے تیار ہوں گے، آپ بے فکر رہیں. گاہک، شکریہ جناب، چلتا ہوں، خدا حافظ. درزی، اللہ نگہبان. اس کے بعد مکالمہ جب ختم ہوتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آخر میں اختتامی منظر بھی بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ مکالمہ کیسے ختم ہوا. اختتامی منظر میں کیا ہے. گاہک درزی خانے سے باہر آتا ہے اور درزی اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہے، گاہک اور درزی. گاہک کسے کہتے ہیں. کسٹمر کو. اور درزی کسے کہتے ہیں. جو کپڑے کی سلائی کر کے دیتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہے، جو گفتگو ہے، وہ تمام آپ نے پیٹرن کے مطابق درمیان میں لکھنی ہے. اس سے پہلے آخر میں آپ نے اختتامی منظر لکھنا ہے. شروع میں 3 چیزیں لکھنی ہیں. کون کون سی 3 چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں. موضوع، کردار اور پس منظر. ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ نے یہ تمام کام پیٹرن کے مطابق آپ نے درخواست اور مکالمہ اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کی پکچر جو ہے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے. چلیں بیٹا، اب آج ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی الفاظ مترادف. واحد جمع ہم کچھ کر چکے ہیں، مذکر مؤنث بھی کر چکے ہیں. الفاظ مترادف اور متضاد رہ گئے ہیں جس میں سے مترادف آج کریں گے. مترادف کا مطلب ہوتا ہے معنی، یعنی کہ ایک ہی لفظ کیا معنی، اسی کا مطلب. جیسے الفاظ معنی کرتے ہیں نا، ایک لفظ کے کئی زیادہ معنی ہوتے ہیں. تو الفاظ مترادف یعنی کہ اسی سے ملتا جلتا، اسی جیسا دوسرا لفظ. اختر، انجم. اختر، انجم دونوں ستارے کو کہتے ہیں. تحسین، توصیف. تحسین کا معنی ہوتا ہے تعریف، توصیف کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف. جام، ساغر، اس کا معنی ہوتا ہے پیالہ. حدت، تپش، گرمی کو کہتے ہیں. دغا، دغا کہتے ہیں دھوکے کو. فریب بھی دھوکے کو کہتے ہیں. رنج یعنی کہ دکھ، الم دکھ. زاہد، متقی یعنی کہ نیک. سخن گو، سخنور یعنی دونوں کہتے ہیں شاعر کو. شرمسار، نادم
شرمسار کا اور نادم کا دونوں کا معنی ہوتا ہے شرمندہ. ضیافت دعوت. تنتنا دبدبا دونوں کا معنی ہوتا ہے روب. فلک چرخ آسمان کو کہتے ہیں. قصد عزم ارادہ. نغمہ سرود یعنی کہ یہ نغمہ ہوتا ہے گانا. اس کے بعد ہے بحر ساگر دونوں کا معنی ہوتا ہے سمندر. تحمل بردباری یعنی کہ صبر برداشت. حیرت حیرانی تعجب. اس کے بعد ہے خلوت عزلت تنہائی. ذلت رسوائی. رجحان میلان یعنی کہ کسی کی چیز کی طرف جھکاؤ ہونا. بے کنار بے کراں دونوں کا معنی ہوتا ہے فالتو. سہو چوک سڑک کو کہتے ہیں. شجاع دلاور بہادر. خسارہ یعنی کہ لاس نقصان. عداوت دشمنی. قہر غضب دونوں کا معنی ہوتا ہے عذاب. کبر نخوت اس کا معنی ہوتا ہے غرور. نقل نہال پانی پانی کو کہتے ہیں. جی اگلی لائن تاجدار تاجور یعنی کہ بادشاہ حکمران. تجسس حیرت کو کہتے ہیں. جستجو کا بھی یہی معنی ہے. حسین جمیل یعنی کہ خوبصورت. زوجہ اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں. رشتہ ناتا. راغب مائل یعنی کہ کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہونا. خوش الحان خوش نوا یعنی کہ اچھی آواز والا. شجر درخت. صلح دوستی کو کہتے ہیں. آشتی بھی دوستی کو کہتے ہیں. دشمن حریف. علم پرچم جھنڈا دونوں جھنڈے کو کہتے ہیں. قصر ایوان محل کو کہتے ہیں. گلشن چمن دونوں باغ کو کہتے ہیں. ہجر فراق یعنی کہ تنہائی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے جو ہیں الفاظ مترادف آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور کاپی پہ بھی لکھنے ہیں.